علماء دین کے وجود کی برکات میں سے، بے شمار برکات میں سے ایک اہم برکت یہ ہے کہ وہ دینی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ علماء دین قرآن و سنت کی روشنی میں پیش آنے والے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی بنیادی تعلیمات سکھاتے ہیں۔ کلمہ، نماز، قرآن اور بنیادی ضروری مسائل میں رہنمائی کرنے والے علماء ہی ہیں۔ اسی لیے ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم اللہ کریم نے عطا کیا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 ہے، رب کا قرآن ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے رجوع کرو، اہل ذکر سے پوچھو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل ذکر سے مراد یہاں پر علماء کرام ہیں، یعنی جو علماء دین ہیں، جو دین کا علم رکھنے والے ہیں۔ اگر تم مسائل کے بارے میں علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہو، تو پھر ان کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ تو اللہ کریم لوگوں کو علماء سے رجوع کرنے اور مسائل کو جاننے کا خود حکم دے رہا ہے۔ تو کون ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے لوگوں کو علماء دین سے دور کرے، اور جو علماء دین سے دور کرنے کا مذموم حرکت کرتا ہے وہ اللہ کے اس فرمان کے خلاف کرتا ہے۔ یہ علماء کرام ہی ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین کہا ہے، کیونکہ علماء ہی تو دین سکھاتے ہیں، علماء ہی قرآن کا علم سکھاتے ہیں۔ تو قرآن کے بعد حدیث پاک میں سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، مشہور حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے، جو قرآن کو پڑھے اور اس کو پڑھائے۔ اب قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سیکھنے والے، قرآن سکھانے والے، یہ کون ہیں؟ علماء دین ہیں۔ دوسری برکت جو ہے علماء دین کے وجود کی، علم و حکمت کی اشاعت ہے۔ علماء دین تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، یہ ڈیوٹی بھی ان کی اللہ نے لگائی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ اب بالکل صاف ظاہر ہے، خیر کی طرف بلانے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے منع کرنے والے علماء کرام سے بڑھ کر کون سا طبقہ ہے؟ ویسے تو یہ ہر ایک انسان کی ذمہ داری خیر کا پیغام آگے پہنچائے، نیکی کی بات لوگوں تک پہنچائے، برائی سے لوگوں کو روکے، لیکن اس معاملہ کے اندر جو سب سے بڑھ کر ذمہ داری نبھانے والے لوگ ہیں وہ علماء دین ہیں۔ تو علم و حکمت کی اشاعت کا سب سے مرکزی کردار ادا کرنے والے علماء دین ہیں۔ اب اس کے بعد علماء کے بعد دعوت اللہ کا کام تو جاری ہے، گناہوں کی روک تھام بھی ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے پیمانے پر بے حیائی، فحاشی، گناہ، اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کے احکام سے بغاوت ہو رہی ہے، تو علماء کرام تو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کے وجود کی ہی برکت ہے کہ دعوت اللہ کا کام جاری ہے اور گناہوں کی روک تھام بھی ہو رہی ہے اور نیکی کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ عمل کرنا نہ کرنا یہ ہر ایک کے اپنے بس کی بات ہے، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، کون سنتا ہے کون نہیں سنتا، لیکن جو علماء کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری تو ادا کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تیسری برکت علماء دین کے وجود کی، اصلاح معاشرہ۔ علماء کرام معاشرتی برائیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اصلاح کی تحریکیں چلاتے ہیں، لوگوں کو باہمی حقوق و فرائض کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں، انہیں اچھے اخلاق اپنانے کی ترغیب دیتے ہیں، معاشرے سے جہالت اور تاریکی خاتمے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور لوگوں تک ہدایت کا پیغام
پہنچاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں سرکار کونین نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے اس حدیث پاک کے، کہ بے شک زمین پر علماء کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آسمان پر ستارے ہیں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ زمین پر علماء کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آسمان پر ستارے ہیں، کہ ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کے راستوں میں، اندھیروں میں، تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ تو جب ستارے چھپ جاتے ہیں تو ہدایت کے متلاشی بھٹک جاتے ہیں۔ پہلے لوگ ستاروں سے رہنمائی لیتے تھے، خشکی کے اندر بھی، سمندر کے اندر بھی راستے متعین کرتے تھے، راستوں کی تلاش کرتے تھے اور پھر اس راستوں پر چلتے تھے۔ تو سرکار کونین نے علماء کی مثال زمین پر دی ہے کہ جیسے آسمان پر ستارے ہوتے ہیں اور لوگ ستاروں کو دیکھ اپنے راستے متعین کرتے ہیں، خشکی کے اندر بھی اور سمندر کے اندر بھی، اور جب ستارے چھپ جاتے ہیں تو پھر ہدایت کے متلاشی بھٹک جاتے ہیں۔ یعنی جب علماء نہیں رہتے، علماء کے وجود سے زمین خالی ہو جاتی ہے تو پھر لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ جب لوگ علماء کو چھوڑ دیتے ہیں، علماء سے دور ہو جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان کے پاس سوائے گمراہی کے، سوائے ضلالت کے اور کچھ باقی نہیں رہتا، اور پھر تباہی، ہلاکت، بربادی اور گمراہی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور پھر ایک مشہور حدیث پاک یہ بھی ہے، جرائم کی روک تھام کے لیے علماء کا مرکزی کردار ہے، اور یہ ذمہ داری بھی خود شریعت نے علماء کی لگائی ہے۔ ویسے تو ہر ایک کی ہے، لیکن علماء اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی شریف کی روایت ہے، سرکار کونین نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں جو بھی برائی کو دیکھے، منکر کو دیکھے، گناہ کو دیکھے، جرم کو دیکھے، تو وہ کیا کرے؟ خاموش ہو جائے، چپ کر جائے؟ فرمایا کہ نہیں، یا تو وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے۔ اگر ہاتھ سے برائی کو، گناہ کو روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنی زبان کے ساتھ روکے۔ اگر زبان کے ساتھ بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے، اتنا انسان کمزور ہو چکا ہے کہ وہ گناہ کو ہاتھ سے بھی روک نہیں سکتا، زبان سے بھی روک نہیں سکتا، تو پھر کیا کرے؟ اپنے دل میں برائی کو برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، یہ تیسرا درجہ، فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو یہاں پر بھی چونکہ علماء کرام اپنی زبان کے ساتھ گناہ کی روک تھام کے لیے، جرائم کے خاتمے کے لیے، گناہوں کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو یہ کردار اور یہ ذمہ داری بھی ان کو شریعت نے عطا کی ہے کہ وہ زبان کے ساتھ برائی کو روکیں۔ اب ظاہر ہے سارا معاشرہ مل کر، سارے ذمہ دار لوگ مل کر اگر لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے اور جرائم سے روکنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہمارے معاشرے سے گناہوں کا، جرائم کا، مظالم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن صرف علماء پر ہی تمام تر کام چھوڑ دیا جائے تو پھر معاشرہ ہمارا ایک صالح معاشرہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو علماء دین کے وجود کی برکات میں سے چوتھی برکت مساجد اور مدارس کی آباد کاری کا ذریعہ علماء دین ہیں۔ بے شک ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن حقیقت ایسے ہی ہے۔ علماء کے وجود سے ہماری مسجدیں آباد ہیں، ہمارے مدرسے آباد ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، خطبے جاری ہیں، مسجدوں کے رونقیں ہیں۔ مدارس جو اسلام کے قلعے ہیں، جہاں سے اسلام کے محافظ تیار ہوتے ہیں، قراء، حفاظ، مبلغ تیار ہوتے ہیں۔ قراء جو قرآن کو
عمدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور نسائی شریف کی روایت کے مطابق حضور نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ مزین کرو. تو یہ کام کہاں پہ ہو رہا ہے؟ یہ قراء کہاں پہ تیار ہو رہے ہیں؟ مدارس کے اندر. حفاظ جو قرآن کے محافظ ہیں، اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب اللہ کریم قرآن کی حفاظت کیسے کر رہا ہے؟ یہ حفاظ قرآن جو اپنے سینوں کے اندر اللہ کے قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں، یہ قرآن کے محافظ ہیں. دیکھنا ان کے سامنے اگر قرآن میں کوئی تعریف کرے گا، قرآن جیسے سرکار کے قلب اختر پہ نازل ہوا ہے آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. اس میں زبر زیر پیر شد مد کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی. اگر ہم غور کریں، اگر اس کو کوئی بدلنا چاہے قرآن کو نہیں بدل سکتا. کروڑوں حفاظ دنیا بھر میں موجود ہیں جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن موجود ہے. اگر کوئی بھی انسان قرآن کے اندر تبدیلی کی کوشش کرے گا، تحریف کی کوشش کرے گا، بدلنے کی کوشش کرے گا، تو ظاہر ہے حفاظ قرآن دنیا بھر کے اندر اس کے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑے ہوں گے کہ قرآن ایسے نہیں ہے. قرآن کے اندر یہ آیت فلاں مقام پہ ہے، یہ آیت فلاں جگہ پہ ہے، تو کیسے قرآن کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ تو قرآن کے محافظ یہ حفاظ قرآن ہیں. تو حفاظ قرآن کہاں پہ تیار ہو رہے ہیں؟ مدارس کے اندر، دینی مدارس کے اندر. لاکھوں مدارس ہیں جہاں پر یہ دین کے محافظ، یہ قرآن کے محافظ تیار ہو رہے ہیں. ان کو تیار کرنے والے، ان پر محنت کرنے والے کون ہیں؟ علماء دین ہیں. مفسر، شیوخ الحدیث، فقیہ کہاں تیار ہو رہے ہیں؟ مدارس میں. مدارس میں پڑھانے والے کون؟ علماء. تعلیم دینے والے کون؟ علماء. تربیت کرنے والے کون؟ علماء. تو اتنے سارے امور سر انجام دینے والے علماء ہیں. اور مساجد و مدارس کی آباد کاری میں مرکزی رول ادا کرنے والے علماء کرام ہیں، جنہوں نے کبھی اپنے حق کے لیے اپنی مذکورہ ذمہ داریاں ترک نہیں کی کہ ہم بچوں کو پڑھائیں گے نہیں، اذان نہیں ہوگی، مسجد میں نماز نہیں ہوگی، کبھی کسی نے نہیں کہا. جنہوں نے محدود وسائل کے باوجود، ہمارے تلخ اور سخت رویوں کے باوجود، ہمارے طعن و تشنیع کے باوجود، ہماری گالیوں کے باوجود اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی نہیں چھوڑی. تو ہمیں علماء کا احسان مند ہونا چاہیے یا ان کی توہین کرنی چاہیے؟ ان سے بغض رکھنا چاہیے، ان کی دشمنی کرنی چاہیے. اور میں یہاں پر اپنے ان احباب کو بھی دعوت فکر پیش کرتا ہوں کہ غور کریں اس پرفتن دور کے اندر وہ لوگ جو آپ کو علماء دین سے متنفر کر رہے ہیں، علماء سے بیزار کرنے کی سعی کر رہے ہیں، اور علماء کے حوالہ سے نازیبا بازاری زبان کا استعمال کر رہے ہیں. کیا وہ لوگ کبھی ہمارے خیرخواہ ہو سکتے ہیں؟ ہمارے بچوں کے خیرخواہ ہو سکتے ہیں؟ ہماری نسلوں کے خیرخواہ ہو سکتے ہیں؟ وہ کبھی ہمارے خیرخواہ نہیں ہو سکتے، کبھی ہمارے ہمدرد نہیں ہو سکتے. جو ہمیں علماء سے دور کر کے ہماری مساجد کو، ہمارے مدارس کو ویران کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے بچوں کو ان پڑھ رکھنا چاہتے ہیں، اور مسجد کی ویرانی میں کوشش کرنے والا قرآن کے اس فرمان کے مطابق بھی ظالم ہے. اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جو اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ان کا مقدر بنے گا.
علماء کرام، علماء دین کے وجود کی برکات بے شمار ہیں. ان میں سے ایک برکت فتنوں سے حفاظت، پانچویں برکت جو آج کی نشست میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو ہمیں کہے کہ علماء ٹھیک نہیں ہیں، علماء کا کردار صحیح نہیں ہے، حالانکہ فتنوں سے حفاظت کے لیے، فتنوں سے بچانے کے اندر ہر دور میں علماء دین ہی نہیں کردار ادا کیا ہے. علماء دین فتنوں کے دور کے اندر امت کو گمراہی سے بچانے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں. وہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر فتنوں کو پہچانتے ہیں اور امت کو خبردار کرتے ہیں تو یہ فتنہ اس سے بچ جائیں. ظاہر ہے کوئی ہمارے سامنے کوئی نئی بات کرے گا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے. جو علماء دین ہی بتا سکتے ہیں کون فتنہ ہے، کون گمراہ ہے، کون دین کا غدار ہے، کون دین سے بغاوت کرنے والا ہے، کون ہے جو امت کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. علماء دین بچائیں گے. ہمارے سامنے جوک پڑے گا، ہم تو کہیں قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، حدیث کا حوالہ دے رہا ہے. ہمیں کیا معلوم کہ قرآن ہے بھی وہاں پر کہ نہیں ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں کیا معلوم حدیث پاک میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ ظاہر ہے اس بات کے بارے میں آگاہ کرنے والے علماء دین ہیں جو قرآن پر نظر رکھنے والے ہیں، حدیث پر نگاہ رکھنے والے ہیں. وہی بتائیں گے یہ بات کہاں تک سچ ہے، یہ بات کہاں تک حقیقت ہے. اور جو بندہ ہر فتنہ، میں بار بار کہتا ہوں، ہر فتنہ سب سے پہلے اس کا وار علماء دین پر ہوتا ہے، علماء سے بیزار کرتا ہے، علماء کی نفرت سکھاتا ہے. مرزا قادیانی سے لے کر آج کے مرزا جیلمی تک ہر فتنہ، ہر گمراہ شخص آپ کو علماء دین سے متنفر کرے گا، بیزار کرے گا. مرزا قادیانی لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، وہ کہتا ہے کہ اگر بر صغیر پاک و ہند کے اندر علماء دین نہ ہوتے تو جتنے کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے یہ سب مجھے قبول کر لیتے. اس نے کہا کہ اگر بر صغیر پاک و ہند میں جو میں نے پیغام چھوڑا، جو میں نے کوشش کی، محنت کی، یہ تمام لوگ مجھے مان لیتے، قبول کر لیتے. رکاوٹ کیا تھے؟ علماء دین تھے. علماء دین نے ہی مجھے کامیاب نہیں ہونے دیا اور لوگوں نے مجھے قبول نہیں کیا. اس نے بھی ایسے ہی کیا، لوگوں سے کہا علماء ٹھیک نہیں ہے، یہ مولوی ٹھیک نہیں ہے. اور آج بھی جو لوگ بھی گمراہی کے راستے پر گامزن ہیں، میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ان تمام فورم پر یہ لوگ علماء کے حوالے سے بازاری زبان کا استعمال کرتے ہیں، بیہودہ زبان کا استعمال کرتے ہیں، توہین امیز رویہ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ علماء سے دور ہوں گے تبھی جا کر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن پہلے کی طرح ہر دور میں علماء کرام اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے اور فتنوں سے امت کو بچانے کے لیے میدان عمل میں رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں. اور کوئی بھی فتنہ علماء کی موجودگی کے اندر اپنا دندہ انشاءاللہ اس کو کامیاب نہیں کر سکتا. خالص اور ملاوٹ کی پہچان، کھرے اور کھوٹے کی پہچان، اچھے برے کی تمیز کرنے کے لیے علماء دین میدان میں موجود ہیں. بس ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے ساتھ اپنے روابط کو مضبوط کریں، اپنے تعلق کو مضبوط کریں، تاکہ دیکھیں نا ہمارے کندھوں پر صرف اپنی ذمہ داریاں نہیں ہیں بلکہ اپنی نوجوان نسل کو ہمیں ان کے حوالے سے سوچنا چاہیے، ان کے بارے میں غور کرنا چاہیے. اگر ہم اپنی اولاد کو، نوجوانوں کو ایک صحیح راستہ فراہم نہیں کریں گے تو ظاہر ہے وہ تو جس کے پاس بیٹھیں گے، جس کو دیکھیں گے، جس کو سنیں گے اور جہاں پر جائیں گے
ظاہر ایک صاف ذہن ہے، خالص ذہن ہے، اور کچا ذہن، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو کچا ذہن ہوتا ہے، اس پر جو لکھا جائے وہ لکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا تھا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، جس راستے پر گامزن کر دیں، تو والدین کی ذمہ داری اولاد کے حوالے سے بہت عام ہے۔